معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، بڑے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، نسیمہ جانب پتحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، توی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوے من نظر کن، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدا رائی کرم بارے دیگر کن۔ اور فرماتے استاذ زمن یا رسول اللہ، نگاہیں لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں آئے شہر یار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آپریٹر صاحب سیٹی ختم کر لیجئے، مجھ کو ایکو نہیں چاہیے، شاعروں کو دیجئے گا ایک پوائنٹ پہ ایکو چھوڑ دیجئے، آواز صاف کر دیجئے، ابتدائی تقریر ہے، مائک کی سیٹنگ ایسی کیجئے کہ میں شروع میں ہی ماحول بنا دوں تاکہ میرے بعد جو لوگ آئیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو ایک سیٹنگ بنا دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ قابل مبارکباد ہے علی جناب منہاج الحق صاحب، منہاج انصاری صاحب، جنہوں نے اور ان کے بھتیجوں نے علی جناب ضیاء الحق صاحب مرحوم کے صاحبزادوں نے مل کر عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں شیر رضا، عطائے تاج الشریعہ، دیوانہ تاج الشریعہ، عطائے بارگاہ اعلی حضرت، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ قادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ رونق افروز ہوں گے، آپ حضرات ان کی نورانی حقانی عرفانی بیان کو سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ منبر نور پر علماء کرام چاند تاروں کی شکل میں تشریف فرما ہے، اور یقیناً یہ ہمارا منبر رسول ابھی اس وقت اس جگمگ لائٹ سے نہیں روشن ہے، بلکہ ان کے نورانی چہروں سے روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں علم میں برکت نازل فرمائے۔ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ عمران صاحب، حضرت مولانا نظام الدین صاحب، مولانا نوشاد صاحب، اور جن کی مسحور کن مدھر کشاں اور مترنم آواز کو سن کر آپ نے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کیا، سیتا مڑھی ضلع کا ابھرتا ہوا شاعر نعت خواں جناب نظر عالم صاحب، انشاءاللہ عز و جل پھر ان کو آپ سنیں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کے نقیب ایسے نقیب ہے کہ بعض اوقات کسی جلسے کو کوئی شاعر کامیاب کرتا ہے، کسی جلسے کو کوئی مقرر کامیاب کرتا ہے، لیکن یہ ایسے نقیب ہے حضرت علامہ عبید اللہ قادری کہ الحمدللہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں شاعر اور خطیب پیچھے رہ جائے، اکیلے یہ اپنی نقابت سے جلسوں کو کامیاب کرتے ہیں۔ وہ نقیب آپ کے گاؤں میں پرسونی کی سرزمین پر تشریف فرما ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں اور عمر میں برکت نازل فرمائے۔ الحمدللہ نقابت کے افق پر انہوں نے جو روشنی بکھیری ہے، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، آنکھیں چوندیا جاتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ اچھی نقابت، اچھی نظامت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ منبر نور پر جتنے علماء کرام ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ قاری نظر عالم صاحب نے کچھ اشعار امام اہل سنت کے دیوان سے اٹھا کر پڑھا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، بولے مجل کے سبحان اللہ۔ سجاد رضوی یہی سے شروع ہونا چاہتا ہے۔ حضرات یہ نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ سب سے اعلیٰ و اولا میرا نبی، بلکہ انہوں نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ مطلب جس مجلس میں پڑھا جائے وہاں جتنے لوگ موجود ہو، سب کی جانب سے شاعر اکیلے پڑھتا ہے، سب کی جانب سے خطیب اکیلے پڑھتا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ اور جب بھی کہیں کسی اسٹیج سے پڑھا جائے، سامعین ہو، عوام ہو کہ خاص ہو، سب کی یہ نیت ہو جاتی ہے کہ ہاں علامہ، یہاں شاعر صاحب آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں اس میں میری سہمتی ہے، اس میں میری شرکت ہے، اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں۔ امام نے کہا تھا اپنی جانب سے نہیں بلکہ پورے ہندوستان والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، عاشقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، علماء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے، فقہائے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے، مفتیان اعظام کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور کس انداز میں کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، سب اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا ملک دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے اعلیٰ حضرت نے جو اشعار کہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو نعتیں لکھی ہے، ہر ایک اشعار میں کسی نہ کسی حدیث کا مفہوم ہے یا کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ اب میں سوچنے لگا کہ امام نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ چلو تو ذرا اسے سمجھتے ہیں، چلو تو ذرا اسے پڑھتے ہیں، چلو تو اور نزدیک سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پرسونی کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، جب میں تحقیق کرنے بیٹھا، جب میں پڑھنے بیٹھا، جانکاری حاصل کرنے بیٹھا، تو پتا چلا کہ بریلی کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر 100 سال پہلے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، لیکن جب اسی جملے کو لے کر آگے بڑھا تو پتا چلا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے غریب نواز کا بھی یہی نعرہ تھا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ مخدوم سمنانی کا نعرہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، غوث پاک کا نعرہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ اور آگے بڑھیے، مدینے کی سرزمین پر چلتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، عمر کہتے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، عثمان کہتے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، زبیر کہتے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، طلحہ کی صدا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ابو عبیدہ کی صدا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ نبی کے اعظم کے جتنے شہدائی تھے، دیوانے تھے، پروانے تھے، مستانے تھے، چاہنے والے تھے، سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ مطلب میرے نبی لاجواب ہے، میرے نبی بے مثال ہے، میرے نبی کی عزت لاجواب، میرے نبی کی عظمت لاجواب، میرے نبی کی شہرت لاجواب، میرے نبی کا دندان لاجواب، میرے نبی کا خاندان لاجواب، میرے نبی کی رفتار لاجواب، میرے نبی کی گفتار لاجواب، میرے نبی سراپا لاجواب۔ لیکن نقیب اہل سنت صاحب توجہ چاہتا ہوں، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اب ایک جملہ بڑھا رہا ہوں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ یہ نعرہ صحابہ کرام تک محدود نہیں تھا، بلکہ عالم ارواح میں جو میثاق ہوا تھا، اور میثاق میں اللہ نے انبیاء سابقین سے یہ وعدہ لیا تھا کہ محبوب کو محبوب ماننا پڑے گا، محبوب کو قائد ماننا پڑے گا، محبوب کو رہبر ماننا پڑے گا، محبوب کو پیشوا ماننا پڑے گا، محبوب کو امام ماننا پڑے گا، محبوب کو سردار
اسی وقت سے آدم و عیسیٰ نے یہ صدا لگائی تھی. گویا آدم کہہ رہے تھے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت نے پوچھ بھی لیا، انبیاء سے کہا کہیے اے حاکم ہو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو جواب آیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت قاری سجاد رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے، ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ہمارا نبی. نبی. دیکھو تو امام کی شاعری خود پوچھ رہے ہیں، انبیاء سے کہا کہیے اے حاکم ہو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ اور پھر جواب دے رہے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. حضرات توجہ چاہتا ہوں، ایک ماحول بنائیے. عاشقین کی مجلس ایسی نہیں ہوتی جیسے آپ بیٹھے ہیں. ارے نبی کا نام پہاڑوں میں لے لیا جائے تو پہاڑ کی وہ بے زبان پتھریں بولنے لگے. نبی کا نام سمندر کے کنارے لیا جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں کڑی ہو کر سننے لگے اور بیدار ہو جائے. آپ تو عاشق ہیں، آپ تو شیدائی ہے، آپ تو دیوانے ہیں، آپ تو پروانے ہیں. اور آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ آج کل لوگ سوچتے بہت زیادہ ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بالا اور برتر سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو معزز اور محترم سمجھتا ہے. لیکن توجہ چاہوں گا بہتر کون ہے، توجہ چاہوں گا اعلیٰ کون ہے، توجہ چاہوں گا بالا کون ہے، توجہ چاہوں گا سب سے اچھا کون ہے. قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ جس کو پڑھ کر میں نے اپنی اور آپ تمامی سامعین کے مقدر کو سنوارا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. حضرات محترم قرآن کہتا ہے تم اچھی امت ہو، تم اچھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، تم اچھے لوگ ہو. کن کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے. بولے سبحان اللہ. کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا اس لیے کہ تأمرون بالمعروف تم نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، وتؤمنون باللہ اللہ پر یقین رکھتے ہو، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. حضرات یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اب توجہ چاہوں گا، عاشقین کا یہ مجمع ہے، نبی کے شیدائی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے مستانے دم ہر ایک بھرتا ہے یہ کہ میں آقا کا شیدائی ہوں، میں آقا کا دیوانہ ہوں. لیکن دیوانوں کا مجمع ایسا نہیں ہوتا ہے. آقا کے جلیل القدر صحابی ہے، آقا کے پیارے صحابی ہے، آقا کے نرالے صحابی ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہے. بولے مچل کے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق ہے. آپ جب امیر المومنین تھے، آپ جب خلیفۃ المسلمین تھے، آپ جب مسلمانوں کے شہنشاہ اور بادشاہ تھے، اس وقت آپ سے کسی سائل نے سوال کیا تھا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین آپ حکومت کا نظام دیکھتے ہیں، آپ نبی کی مسجد کی امامت فرماتے ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، آپ ابھی مسلمانوں کے قائد ہیں، رہبر ہیں. ایک بات بتائیے، ہر ایک کے انسان کی زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے یا ایک کام ایسا ہوتا ہے یا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس لمحے اس انسان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جس کام کو کر لینے کے بعد وہ انسان اپنے آپ کو ٹھنڈک میں سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے کہ چلو میرا یہ بہت بڑا کام ہو گیا. اے امیر المومنین آپ کے لیے وہ کون سا کام ہے؟ آپ کے لیے وہ کون سی ساعت ہے؟ آپ کے لیے وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ کے لیے وہ کون سا لمحہ ہے؟ ہمیں بتا دیا جائے. آپ جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حکومت کا نظام میں دیکھتا ہوں، امامت میں فرماتا ہوں، مظلوموں کے ساتھ انصاف میں کرتا ہوں، غریبوں کی مدد میں کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ میں بھی رہتا ہوں. لیکن تم نے پوچھا ہے کہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوشی کب حاصل ہوتی ہے، سب سے زیادہ
زیادہ سکون کب حاصل ہوتا ہے, سب سے زیادہ دلوں کو چین اور قرار کب ملتا ہے, تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے, اور انشاءاللہ آپ کے سینے میں ایمان کی روشنی اگر چل رہی ہوگی تو آپ تڑپ جائیں گے. حضرت امیر المومنین نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میرا پوتا میری گود میں ہوتا ہے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے, جب میری شہزادی میرے قریب ہوتی ہے اس وقت خوشی ہوتی ہے, جب بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت خوشی ملتی ہے, جب امام مصلی امامت پہ ہوتا ہوں اس وقت خوشی ملتی ہے, جب حکومت کا نظام چلا رہا ہوتا ہوں اس وقت خوشی ملتی ہے. بلکہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ سنو, ابو بکر صدیق کے دل کو سب سے زیادہ خوشی اور تسلی اس وقت ملتی ہے جب میں کسی ایسی مجلس میں بیٹھا رہوں جس مجلس میں آمنہ کے لال کا چرچا ہو رہا ہو, مدینے کے تاجدار کا تذکرہ ہو رہا ہو, آقا کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو, آقا کی تعریف و توصیف بیان کیے جا رہے ہو. اب میں عالم تصور میں آقا کے اس غایار خار سے, آقا کے اس جلیل القدر صحابی سے, آقا کے شہدائی سے, آقا کے دیوانے سے کہنا چاہتا ہوں, اے امیر المومنین, اے خلیفۃ المسلمین, اے ابو بکر صدیق, ہم مومنوں کے سروں کے تاج, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں سکھا دیا کہ عبادت اپنی جگہ, ریاست اپنی جگہ, امامت اپنی جگہ, دولت اپنی جگہ, ثروت اپنی جگہ, شہرت اپنی جگہ, وقار اپنی جگہ, لیکن جب ذکر نبی کی بات آ جائے تو تم اس انداز میں چرچا کرو, اس انداز میں چرچا کرو کہ دنیا اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھنے پر مجبور ہو جائے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اس لیے فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رسا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. واہ, زندہ باد, زندہ باد, پائندہ باد, ماشاءاللہ, بہت اچھے, زندہ باد, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جائیں گے. حضرات محترم عالی جناب منہاج الحق صاحب نے اتنا عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر دیا, بیٹھے ہوئے آگے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور نواز بھی رہے علماء کو, اور آپ لوگوں نے پوری ذمہ داری دے دی ہے کہ پروگرام آپ کا ہے تو آپ ہی بولیے, آپ ہی دیجیے, آپ ہی سب کچھ کیجیے. پھر آپ کیوں ہیں؟ ارے میلاد انہوں نے کرایا, پروگرام ان کا ہے, لیکن نبی تو سب کے ہیں. بولا سبحان اللہ. واہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں؟ اگر سچ کہہ رہا ہوں تو اتفاق کیجئے, ہاتھوں کو اٹھائیے, نبی تو سب کے ہیں. ایک ماحول بنائیے, اٹھائے رکھیے جب تک میں اٹھائے ہوا ہوں. ارے آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ نبی کے نام پر جو ہاتھ اٹھ جائے اللہ تعالیٰ ان بازوؤں کی طاقت کو بڑھا دیا کر. اٹھائے رکھے, اٹھائے رکھے, ایک ماحول بنائے اور بتائیں نبی سب کے ہیں کہ نہیں. نبی میرے بھی ہے, نبی آپ کے بھی ہے. اور یہاں عالی جناب منہاج صاحب کے بھائی مرحوم ضیاء الحق کا چرچا نہیں ہو رہا ہے, ان کے والد کا چرچا نہیں ہو رہا ہے, ان کے خاندان والوں کا چرچا نہیں ہو رہا ہے, ان کے مہمانوں اور رشتہ داروں کا چرچا نہیں ہو رہا ہے. اے دنیا کے مسلمانوں, یاد رکھو تمہارے نبی کا چرچا ہو رہا ہے, اور تذکرہ مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ اللہ قرآن میں قدم اٹھا کے رکھے, اٹھا کے, جب تک میں نہ گراؤں آپ کو نہیں گرانا ہے, اٹھا کے رکھے نبی کے نام پر, اٹھا کے رکھے اپنے آقا کے نام پر. اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اس انداز میں بلند کر دیا کہ انبیاء ہو, اولیاء ہو, علماء ہو, فقہاء ہو, نقباء ہو, شعراء ہو, خطباء ہو, ہر ایک کے زبان پر پیارے نبی کا چرچا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائے, چل جانے والے ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر میرے آقا کی مکمل توصیف نہیں کر سکتے. آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات, آپ کے جوتے کی تعریف نہیں. واہ, 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, اعتقاری سجاد رضوی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ. آپ کے جوتوں کی تعریف نہیں کر سکتے, آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات.
آپ کے جوتوں کی تعریف نہیں کر سکتے. آپریٹر صاحب اچھے ہیں, مائک بھی ان کا اچھا ہے, سیٹنگ ان کی اچھی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہم اچھے اور ہمارے نبی اچھے ہیں. میں گھبراؤں گا نہیں, طاقت ہے. عبید اللہ بھائی کہہ رہے تھے سنگل چیچس کا آدمی, واقعی میں سنگل چیچس ہے, لیکن میں اپنی طاقت سے نہیں, اللہ کی دی ہوئی قدرتی طاقت سے بولتا ہوں. یہ غوث پاک کا فیضان بولتا ہے. آپ حضرات ساتھ دیں, حضرات بیدار رہیں, بیدار. آج آپ جب سو گئے ہیں تب جا کر کوئی بدبخت اور نالائق تمہارے نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے. آپ سوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام پہ انگلی اٹھ رہے ہیں. آپ سوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے قرآن پہ انگلی اٹھ رہا ہے. آپ سوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. آپ سوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے. مسلمانوں تمہاری شان تو یہ نہیں تھی کہ تم سوئے رہو اور بیٹیاں مرتد ہو جائے. مسلمانوں تمہاری پہچان تو یہ نہیں تھی کہ تم سوئے رہو اور تمہارے نبی کے عصمت پر حملہ ہو. مسلمانوں تمہاری شان تو یہ نہیں تھی کہ تم سوئے رہو اور حرمت قرآن پہ غیر بات کرے. مسلمانوں تمہاری شان تو یہ نہیں تھی کہ تم سوئے رہو اور تمہارے اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں ہوتی رہے. ارے مسلمانوں آپ کیسے ہو, اپنے آپ کو پہچانو. ارے وہ تم ہی ہو جنہوں نے اعلان کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا دست و دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. واہ, زندہ باد, زندہ باد, بہت اچھی. ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرات محترم درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں درود پڑھنے کو کہوں پھر بھی خاموشی. سنیوں کا مجمع ہے. درود کے بارے میں آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے آقا پر. سبحان اللہ, درود بھیجتے ہیں پیارے آقا پر. اے مومنوں تم بھی درود پڑھا کرو. سبحان اللہ. اللہ بھی درود بھیجتا, اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے, اور آقا کے شہدائی بھی درود بھیجتے. اور حضور فرماتے اگر کوئی مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی میرے قریب رہنا چاہتا ہے حشر میں بھی اور دنیا میں بھی, تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے. سبحان اللہ, کثرت سے درود پاک پڑھے. اور آپ کو بتا دوں حضرت خواجہ جنید بغدادی, حضرت جنید بغدادی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. ان کے سامنے قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله من قلب سلیم, کہ سنو قبر کے حشر کے میدان میں تمہارے مال تم کو کام نہیں آنے والے ہیں, تمہاری اولادیں تم کو کام نہیں آنے والی ہے, لیکن ہاں ان کے لیے کامیابی ہے جن کے پاس قلب سلیم ہے. حضرت جنید بغدادی نے تشریح کیا اور اس انداز میں سمجھایا کہ قلب سلیم سے مطلب کیا ہے. قلب سلیم سے مطلب یہ ہے کہ صاف دل ہو, ستھرا دل ہو, اچھا دل ہو. اور ایک جملہ انہوں نے ہم عاشقوں کے لیے کہا تھا کہ دل ایسا ہو کہ دھڑکتے تو سارے لوگوں کے دل ہے, دل کا کام ہے دھڑکنا, لیکن جس کا دل نبی کے نام پر دھڑکے وہ دل قلب سلیم ہے. جس کے دل میں نبی کے اعظم کی محبت ہو وہ کامیاب دل ہے. تو ایک پیغام لے لو پرسونی میں اس جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر علماء کرام کا ایک حسین قافلہ ہے. سجاد رضوی آپ کو پیغام دیتا ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا, جسم و جسمانیت سے نوازا, آنکھ آپ کو دیا, اس کا فائدہ اٹھاؤ, یہ آنکھیں آپ کی ہے. زبان آپ کو دیا, اس سے بولا کرو, زبانیں آپ کی ہے. آنکھیں آپ کو دی, آنکھ سے دیکھو, یہ آنکھیں آپ کی ہے. ہاتھ آپ کو عطا کیا, ہاتھ سے ہاتھ کا استعمال کرو, یہ ہاتھ آپ کا آپ کے ہیں. پیر دیا, پیر کا استعمال کرو, پیر آپ کا آپ کے ہیں. لیکن سنو, دل دیا اور دل کا استعمال آوارگی سے نہ کرو, بے رہروی سے نہ کرو, اس لیے کہ ہاتھ تمہارا تمہارے, کان تمہارا تمہارے, پیر تمہارے تمہارے, آنکھیں تمہاری تمہاری, زبان تمہاری تمہارے, لیکن جو دل تمہارا ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے, بلکہ دل تو مدینے کے تاجدار کے لیے رکھا گیا ہے.
ہے. دل تو آمنہ کے لال کے لیے رکھا گیا ہے, دل تو آقا کے لیے دیا گیا ہے. اور جس کے دل میں سرکار کی عقیدت ہو, جس کے دل میں سرکار کی محبت ہو, جس کے دل میں سرکار کی الفت ہو, اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گا. کہ محمد سے بتا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہے واہ 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 واہ. آپ کا ماحول سازگار نہیں ہے, پھر بھی میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بول خون رہے ہیں, جگر پیش کر سن رہا بھی رہے ماشاء اللہ. ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں دھیرے دھیرے ماحول بن رہا ہے, جی ماشاء اللہ, اور لوگ مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی بول رہے ہیں. بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شہزادے کو حضرات محترم ایک بات بتائیے, اچھا لگ رہا ہے؟ پیچھے والے چچا حضرات کو اچھا لگ رہا ہے؟ کام کی باتیں بتا رہا ہوں میں. واہ واہ ایک واہ, بار بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ ایک بار اور مچل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات توجہ چاہتا ہوں, جینے کا طریقہ قرآن سے سیکھتے ہیں, کیونکہ واہ. قرآن نے کہا کہ تم اچھے ہو, قرآن نے کہا تم بہتر ہو, قرآن نے کہا تم اعلیٰ ہو. اب قرآن سے پوچھتے ہیں اور بالکل حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھے. ہم نے قرآن سے سوال کیا, قرآن نبی کیا ہے, ان کی عظمت تو نے ہمیں بتائی. ہم پڑھ پڑھ کے سمجھے کہ آقا بے مثال ہے, آقا لاجواب ہے. اسلام کیا ہے تو نے بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اے قرآن اب مسلمان جیے کیسے ذرا یہ بھی بتا دے. آج کل لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ترقی کر کے کوئی چاند کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی پہاڑوں کو سر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی سمندروں کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور لوگ طرح طرح کے ایجادات میں لگے ہوئے ہیں, کھوج میں لگے ہوئے ہیں, اور لوگ دنیا میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں. لوگ دنیا والوں میں خود کو معطر برتر بہتر کرنا چاہتے ہیں. اے قرآن ہمیں بتا, آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کسی کے پاس 10,000 ہے وہ چاہتا ہے لاکھ پتی بن جاؤں, کسی کے پاس 1 لاکھ ہے وہ چاہتا ہے کہ کروڑ پتی بن جاؤں, کسی کے پاس 10 لاکھ بھی 1 کروڑ ہے وہ چاہتا ہے ارب پتی بن جاؤں. لوگ مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لوگ سب سے پہلے اپنی جان کو دیکھتے ہیں. انسانوں کی نظر میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, ایک ان کی جان, دوسرا ان کے مال. آدمی جان کی سلامتی کے بعد سب سے پہلے کدھر جاتا ہے تو وہ مال کی جانب جاتا ہے کہ مال چاہیے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مال میں ہی کامیابی ہے, جان کی کامیاب سلامتی مال میں ہے. لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے لوگوں تم جان کے پیچھے پڑے ہو, کوئی مال کے پیچھے پڑا ہے, لیکن مسلمانوں غور کرو, اللہ فرماتا بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. بولے سبحان اللہ, اللہ نے خرید لیا ہے. مطلب ہمارے پاس جو جان ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اسے اللہ نے خرید رکھا ہے. جو مال ہے نا یہ ہمارے نہیں ہے, اللہ نے اسے خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا کس لیے؟ اس لیے کہ جان جب وہ اللہ کے نام وقف کر دے گا, مال کو وہ اللہ کے نام پر وقف کر دے گا, اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, اللہ اسے جنت دے گا. میں نے کہا قرآن بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاؤں والے عزت دے دے بہت ہے, لوگ سمجھتے ہیں بستی والے عزت دے بہت ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ضلع والے میری عزت کریں. لیکن قرآن ہماری رہنمائی فرما. قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, کہ تم عزت دنیا داروں میں ڈھونڈتے ہو جبکہ عزت دینا تو اللہ کا کام ہے, عزت سے نوازنا تو اللہ کا کام ہے. 3 چیزیں جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے, ایک جان کے پیچھے, جان اس کا اس کے نہیں بلکہ بک چکے ہیں. ایک مال کے پیچھے, مال اس کا اس کے نہیں بلکہ وہ بھی خریدا جا چکا ہے. اس کے بعد عزت کے پیچھے, عزت
اس کے نہیں بلکہ وہ بھی خرید لیا گیا ہے۔ اب میں نے کہا ہے قرآن لوگ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، اعزاء اقربا کی محبت میں دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ آپ فرما دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ حضرات موٹا موٹی جو خلاصہ کلام ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، مکمل ترجمہ اور تفسیر کے لیے علماء سے رجوع کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ اگر بیٹیوں کی وجہ کر، اگر بیٹوں کی وجہ کر، اگر تجارت کی وجہ کر، اگر بزنس کی وجہ کر، اگر مال کی وجہ کر، اگر دولت کی وجہ کر، اگر دنیا کی محبت کی وجہ کر تم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور ہو رہے ہو تو ان قریب تباہی تمہارے پاس آنے والی ہے، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اب توجہ چاہوں گا، پھر مسلمان کرے کیا؟ آپ کہو گے مولانا سجاد رضوی آپ نے کہا جان امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ نے کہا مال امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ نے کہا عزت امپورٹنٹ نہیں ہے، تو پھر امپورٹنٹ ہے کیا؟ کس کے پیچھے جائیں، کس چیز پر عمل کریں، ہمارے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامیابی چاہتے ہو تو رسول پاک کی نقل کرو، کامیابی چاہتے ہو تو رسول پاک کی پیروی کرو، کامیابی چاہتے ہو تو رسول کے چلنے کو دیکھ کر چلنا سیکھو، رسول کے بیٹھنے کو دیکھ کر بیٹھنا سیکھو، رسول کے پڑھنے کو دیکھ کر پڑھنا سیکھو، رسول کی عبادت کو دیکھ کر عبادت سیکھو۔ اور ابھی تک تو قرآن سے بات کر رہے تھے، اب آمینہ کے لال کے پاس چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رسول کی نقل کرو، اور آمینہ کے لال کہتے سنو کامیابی کہاں ہے؟ تم پہلے ایمان کو مضبوط کرو، اور ایمان کی مضبوطی کہاں پر ہے؟ فرماتے بخاری کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت انس ابن مالک راوی ہے، آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ سے، اپنی مال سے، اپنے اولاد سے، اپنی عزت و عظمت سے، اپنی شہرت و وقار سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم توجہ چاہوں گا، آدمی کو کامیاب ہونے کے لیے اس کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، اور ایمان مکمل ہونے کے لیے سرکار سے محبت ہونا ضروری ہے۔ تو اگر یہ سب آپ کے پاس ہے تو آپ تیار رہے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، آخرت میں آپ کو سرخروئی حاصل ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو یاد رکھنا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ماشاءاللہ یہاں آنے کے بعد علی جناب شرافت ماسٹر شرافت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں پہلے آپ سے مل چکا ہوں، آپ جس وبھاگ میں نوکری کرتے میں بھی اسی میں کرتا ہوں، ایک دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں، یہاں دیکھ کر شکل انہوں نے پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ آپ سے پہلی ملاقات ہے اور میرا ٹائم بھی ہو چلا ہے، لیکن نقیب صاحب جب تک نہیں آ جاتے تب تک مجھے جھیل لیجیے، چونکہ میرے بعد نقیب ہی مائک پکڑیں گے۔ اچھا لگ رہا ہے تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر۔ دو تین لوگ ایسے ہیں جن کو شاید اچھا نہیں لگ رہا ہے، اگر لگ رہا ہے چچا تو اٹھا لیں نبی کے نام پر ہاتھ، اٹھا لیں، بڑھاپے میں ہاتھ کی طاقت بڑھوا لیجئے نبی کے نام پر اٹھا کر۔ ایک بار ہو جائے یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ مقدس علماء کرام ہے،
اللہ ان کو سلامت رکھے۔ نقیب صاحب آتے میں مائک چھوڑ دوں گا، چونکہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہے اور پورا ٹائم اگر میں ہی لے لوں گا تو میرے بعد جو لوگ ہیں ان کو کب سنیں گے۔ میں نقیب صاحب کا انتظار کر رہا ہوں تب تک کہ 2-4 منٹ میں کچھ قیمتی باتیں سن لیں۔ بولے مچل کے سبحان اللہ۔ حضرات جان ایمان آقا ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی یہ پاک مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور ایمان کی سلامتی کے لیے نبی سے محبت ہونا ضروری ہے۔ اب حضرات محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بچوں سے پوچھو کون ہو تم، وہ کہتے مسلمان ہے۔ نبی کون ہے؟ تو ہمارے آقا ہے۔ ان سے تمہیں کچھ ہے کیا؟ ہاں محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن کے دل میں سرکار کی حقیقت میں الفت ہے، جن کے دل میں سرکار کی واقعی میں محبت ہے، تو ان کا طریقہ بھی نبی والا ہونا چاہیے، ان کا رہن سہن بھی نبی اعظم کے طریقے پر ہونا چاہیے، تب جا کے واقعی میں آپ محمدی کہلائیں گے۔ اب آپ کہو گے مولانا اس زمانے میں، اس ماڈرن زمانے میں جب لوگ چاند پہ جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جب لوگ کروڑ پتی اور لاکھ پتی بن کر اپنے آپ کو ترقی یافتہ محسوس کر رہے ہیں، اس وقت آپ کہتے ہو کہ نبی کے پیچھے چلو، اس وقت آپ کہتے ہو کہ آقا کی پیروی کرو، اس وقت آپ کہتے ہو کہ نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ تو میں آپ کو بتا دوں یہ ماڈرن زمانہ کوئی اگر آپ کو آج دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ بھی صدقہ پیارے نبی کا ہے۔ اگر دنیا ترقی کر رہی ہے تو یہ بھی صدقہ میرے آقا کا ہے، اور تم آقا کی پیروی کرو، تم آقا کی نقل کرو، اس لیے کہ اگر تم کسی دنیا دار کے پیچھے جاؤ گے تو تمہاری طاقت اتنی ہوگی کہ تم چاند تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر مدینے کے تاجدار کے پیچھے جاؤ گے تو طاقت اتنی ہوگی کہ اشارے پہ چاند گھومے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ تم کسی دنیا دار کے پیچھے جاؤ گے تو طاقت اتنی ہوگی کہ تمہارے کہنے پر وزیر رک جائے، تمہارے کہنے پر مشیر رک جائے، تمہارے کہنے پر ڈی ایم اور پی ایم کی گاڑی آ جائے، لیکن جب مدینے کے تاجدار کے پیچھے جاؤ گے تو تمہاری ایک دعا سے پی ایم بدلے گا، تمہاری ایک دعا سے ڈی ایم بدلے گا، تمہاری ایک دعا سے سی ایم بدلے گا، تمہاری ایک دعا سے وزیر بدلے گا، تمہاری ایک دعا سے مشیر بدلے گا۔ المختصر یہ کہ جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی حکومت ظاہری طور پر دنیا والوں پر ہوتی ہے، لیکن جو غلام احمد مختار ہوتا ہے اس کی حکومت زمین پر بھی، آسمان پر بھی، ستاروں میں بھی، چاند پر بھی، سمندر کی سیلانی پر بھی، موجوں کی طغیانی پر بھی، پہاڑ کی بلندی پر بھی، زمین کی پستی پر بھی، اور جو آقا کا شیدائی ہو جاتا ہے ساری کائنات پر اس کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہو؟ حکومت یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ حکومت یہ کوئی ہاتھ کا کھیل ہے کہ ہر جگہ حکومت ہو جائے؟ میں کہوں گا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ آپ کہو گے مولانا ایک تو نمونہ دکھا دو، تو آؤ میں آپ کو بتا دوں۔ اس زمین پر آپ ایک لوٹا پانی گرا دو، اس زمین پر ایک ڈبہ مٹی کا تیل گرا دو، اور پھر کسی مائی کے لال کو بلا لو، چاہے وہ زمانے کا سی ایم ہو، چاہے وہ زمانے کا پی ایم ہو، چاہے وہ زمانے کا ڈی ایم ہو، اور کہو کہ آپ مٹی کا تیل زمین سے واپس کروائیے، وہ بھاگتا پھرے گا نانا بابا نا، یہ تو زمین نے سوکھ لیا ہے، یہ تو زمین نے جذب کر لیا ہے، یہ تو زمین نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اب یہ زمین سے واپس بھلا میں کیسے لا سکتا ہوں؟ لیکن آؤ تجھے تو آج سے 1400 سال پہلے لے چلتا ہوں، حضرت عمر کے زمانے میں لے چل سکتا ہوں، وہ عمر جن کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہوا کرتی تھی، وہ عمر جن کی طرز حکومت کو دیکھ کر آج بھی دنیا کے بڑے بڑے سیاستداں حیران ہے، وہ عمر جن کے شان میں قصیدے اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی پڑھے ہیں، لیکن دنیا والوں کی حکومت میں اور اللہ والوں کی حکومت میں فرق کیا ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ وہی عمر کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا مٹی کا تیل لے کر جا رہی ہے، ٹھیس لگی، وہ تیل زمین پہ گر پڑتا ہے، زمین نے سوکھ لیا، بڑھیا عمر کے پاس جاتی ہے، اے عمر میرے پاس اب رقم نہیں ہے کہ تیل واپس لا سکوں، اب مجھے تیل واپس دلاؤ۔ عمر کے حکم سے زمین نے واپس کیا، اور دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ
دنیا کے حکمران دنیاوی چیزوں پہ حکومت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا برگزیدہ بندہ اور مدینے کے تاجدار کا شہداء ہی ان چیزوں پہ بھی حکومت کرتا جہاں انسان کا بس ہاں انسان کی ایک نہیں چلتی. درود پاک پڑھے اللہم درود پاک پڑھے اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، اگر ایسا ہی مائک ہم لوگوں کو 2-4 دن لگاتار مل جائے پھر تو مزہ آتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے. جب تک چہروں پہ مسکراہٹ ہے میرے اندر جو قوت ہے وہ ختم نہیں ہونے والی. بولے سبحان اللہ. حضرات گرا نہیں گزر رہا ہے نا، آپ گھبرائیں نہیں، بس نقیب صاحب آ جائیں. چونکہ میں چھوڑ بھی دوں گا تو آگے کون پکڑے گا. ہر پروگرام کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک طور اور طریقہ ہوتا ہے. یہاں میں چھوڑوں گا نقیب صاحب پکڑیں گے، اور نقیب صاحب کا میں انتظار کر رہا ہوں. اور میرے خیال سے میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں پر کبھی بھی گرا نہیں گزرے گا جن کے دل میں واقعی سرکار کی محبت ہو. کیونکہ میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا، میں مدینے کے تاجدار کی بات کر رہا ہوں، میں رسول پاک کی بات کر رہا ہوں. اور عظمت رسول اکرم پر تو ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر میرے آقا کی مکمل توصیف نہیں کر سکتے. آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتوں کی تعریف نہیں کر سکتے. حضرات محترم، عظمت محمدی دیکھ لے، شان محمدی دیکھ لے. آج وقت آ پڑا ہے کہ ہم نبی اعظم کی جانب لوٹے، انہی سے لو لگائے. ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ نبی کے ہم ہو جائے، نبی ہمارے ہو جائے. اس لیے کہ بغیر آقا کے کسی کا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے. عالی جناب منہاج الحق صاحب کی بھتیجی، عالی جناب ضیاء الحق مرحوم صاحب کی بیٹی، جس کی کل کو شادی ہونے والی ہے. حضرات توجہ چاہوں گا، 2-4 کڑک اور تھوڑا خطرناک جملے لیکن اسے قبول کر لیں گے. آج شادیوں کا حال کیا کر دیا ہے ہم نے. اتنی مہنگی شادی، اتنی مہنگی شادی کہ ہزاروں لڑکیاں، ہزاروں بیٹیاں سال میں، ایک سال میں 10,000 کے قریب بیٹیاں پوری دنیا میں بغیر شادی کے رہ جاتی ہیں. اس لیے کہ اس کے باپ کے پاس انتظام کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کھانا کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، فرنیچر، کولر اور واشنگ مشین دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. حضرات شادیوں میں یہ ساری چیزیں دینا اچھی بات ہے، لیکن اس کو لازمی جو کر دیے ہیں یہ غلط ہے، اس کو ضروری جو کر دیے ہیں یہ غلط ہے، اس کو دینا ہی پڑے گا مجبور جو کر کے لیتے ہیں نا یہ غلط ہے. حضرات آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری بیٹیوں کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس پیسے نہیں ہے، ان کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، شادی کے لیے انتظام نہیں ہے. اور غیر تو دیکھ کر ٹارگٹ کرتے ہیں کہ غریب یہ ہے انتظام اس کے پاس نہیں ہوگا، مفلس یہ ہے انتظام اس کے پاس نہیں ہوگا، چلو اس کی بیٹی پہ ڈیرا ڈالتے ہیں، اس کو پھنساتے ہیں، اس کو پہناتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں. حضرات کل قیامت کے دن جب اللہ نے پوچھا اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہیں تو اللہ نے ایمان والا بنایا تھا لیکن تم کیوں کر مرتد ہو گئی، تم کیوں کر اسلام کے دامن کو چھوڑ کر اغیار کے ہاتھوں میں گئی، تو کہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بیٹی کہہ دے کہ ان کے سماج نے اتنا مہنگا شادی کر دیا تھا کہ باپ کے پاس انتظام نہیں تھا، ہمارے پاس راستہ نہیں تھا، تو اس دن ایک آدمی نہیں بلکہ پورا سماج پکڑا جائے گا، اس دن ہر ایک سے حساب لیا جائے گا. حضرات توجہ چاہتا ہوں، بیٹیوں کی عظمت کو پہچانو، بیٹیوں کی شان کو پہچانو، بیٹیوں کے مقام کو پہچانو. تم بیٹی تو لاتے ہو لیکن بہو بنا کر لاتے ہو، لیکن اسلاف کہتے ہیں کہ جس طرح تمہاری بیٹیاں دوسروں کے گھر میں جاتی ہے اسی طرح تم بھی کسی کی بیٹی کو لاتے ہو. تو بیٹی کے لاتے سمے یہ لالچ کیسا کہ مجھے 1 کروڑ چاہیے، مجھے 10-20 لاکھ چاہیے. ارے یہ سمجھو کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ایک بیٹی میرے گھر آ رہی ہے، بہو نہیں بلکہ بیٹی آ رہی ہے. اور جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بہو نہیں بیٹی لائیں گے، جس دن ہم اپنے بہو کو بیٹی سمجھنے لگے 50% مسائل حل ہو جائیں گے، 50% معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن آج حال بد سے بدتر
بدتر ہوتا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہمارے بارے میں کہ ہم اچھے ہیں, قرآن کہتا ہمارے بارے میں کہ ہم اچھے ہیں, رسول اللہ کہتے ہمارے بارے میں کہ تم سب اچھے ہو, لیکن ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں اپنے آپ پہ شرم آتی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم خود کو دیکھ کر شرما جاتے کیا ہم اچھے ہیں. نانا بابا نہ ہم اچھے نہیں ہیں. ہم اچھے تب ہوں گے جب صدیق والا طریقہ اپنا لیں گے. ہم اچھے تب ہوں گے جب فاروق اعظم کا طریقہ اپنا لیں گے. ہم اچھے تب ہوں گے جب نبی اعظم کا طریقہ اپنا لیں گے. ہم اچھے تب ہوں گے جب آقا کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیں گے. ہم اچھے تب ہوں گے جب مکمل طور پر اسلام کی روشنی میں زندگی. حضرات محترم, بیٹیوں کی فضیلت پر ایک دو روایتیں ذہن میں ہے. بیٹیوں کو آج کے زمانے میں بھی لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہیں. اب 1 لاکھ کہاں سے لاؤں گا, اب 10 لاکھ کہاں سے لاؤں گا. لیکن سنو, جس آقا کو تم مانتے ہو اس آقا نے کیا فرمایا. فرماتے آقا کہ جب کہیں سے باہر سے آؤ تحفے لاؤ تو بیٹوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بیٹیوں کے ہاتھ میں دیا کرو. بولے سبحان اللہ. اس لیے کہ بیٹیاں تمہارے گھر میں مہمان ہیں. بیٹیاں مہمان ہیں. اور سنیے, ابھی تک آپ نے علماء کرام کی زبانی یہ روایت ضرور سنی ہوگی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ صحیح ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن آج ایک روایت میں سناتا ہوں, یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا, اور اگر سنا ہوگا تو دوبارہ سن کے ایمان کو تازہ کر لے. جس طرح دنیا کے تمام تر بیٹوں کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے, یوں ہی حضور فرماتے ہیں کہ باپ کے رزق کی برکت یعنی کمائی کی برکت یعنی روزی روٹی ان کے بیٹیوں کے قدموں کے نیچے ہے. بولے سبحان اللہ. بیٹیوں کے قدموں کے نیچے ہے. حضرات, بیٹیوں کو آپ ہلکے میں لیتے ہو. اللہ کے نبی نے کہا مہمان, اور بیٹیوں کے لیے کہا رحمت. اب علماء بیٹھے, ان سے آپ پوچھو بیٹیاں کیا ہے, یہ کہیں گے مہمان. اور مہمان کیا ہوتا ہے, تو جب جس گھر میں مہمان جاتا ہے وہاں برکتیں آتی ہے. تو دو نسبت سے بیٹی رحمت ہے. ایک تو وہ خود رحمت ہے, دوسرا وہ مہمان ہے. یعنی وہ رحمت ہے تو بھی برکت آئے گی, وہ مہمان ہے تو بھی برکت آئے گی. اور محبت اس انداز میں کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, حضرت فاطمہ الزہرا ان کی لاڈلی بیٹی, ان کی پیاری بیٹی, ان کے کلیجے کا ٹکڑا. آقا فرماتے فاطمہ میری جان ہے. بولے سبحان اللہ. فاطمہ میری جان ہے, میرے جسم کا حصہ ہے, میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. اور سنو ایک روایت, حضرت فاطمہ نبی کے گھر پہ آئی ہوئی تھی, چہرہ تھوڑا اداس تھا, معاملہ کوئی رہا ہوگا. آقا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم میں سے آپ میں سے کسی کی بیٹی سسرال سے میکے آئے اور چہرہ اترا ہوا ہو تو باپ اور ماں تو تڑپ جاتے ہیں کہ ارے میری بیٹی کو کیا ہو گیا, میری لاڈلی کو کیا ہو گیا. یوں ہی آقا کے گھر میں فاطمہ الزہرا آتی ہے, چہرہ اترا ہوا ہے, چہرے پہ رونق نہیں ہے, وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے. توجہ چاہوں گا, یہ آخری روایت سے سن لے. وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے. آقا کہتے میری بیٹی بولو, فاطمہ خاموش ہے. آقا کہتے فاطمہ مجھ سے بات کرو, فاطمہ خاموش ہے. آقا کہتے میری لاڈلی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی, حضرت فاطمہ خاموش ہے. تب آقا نے فرد محبت میں تڑپ کر ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ یہ تھا, اہل علم سن کے تڑپ جائیں گے. آقا نے فرمایا تھا یا فاطمہ تو بنت فدا کا ابی و امی, اے میری بیٹی فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی. اللہ اکبر. آپ نے ہلکے میں لیا. ارے آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق جاتے تھے تو ان کا جملہ تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. عمر جاتے تھے ان کا جملہ تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضرت عثمان فرد محبت میں کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضرت علی محبت میں ڈوب کر کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. لیکن آقا نے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے, اپنی لاڈلی فاطمہ کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا اے فاطمہ علی کے ماں باپ مجھ پہ قربان ہو, زبیر کے ماں باپ مجھ پہ قربان ہو, طلحہ کے ماں باپ مجھ پہ قربان ہو, ابو عبیدہ کے ماں باپ مجھ پہ قربان ہو, عبد الرحمن کے ماں باپ مجھ پہ قربان ہو, سعید ابن زید کے ماں باپ مجھ پہ قربان ہو, سعد ابن ابی وقاص کے ماں باپ مجھ پر قربان ہو. لیکن اے میری بیٹی فاطمہ
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام اس سے خدمت کی قدسی کہے عارضہ مصطفیٰ جان رحمت پہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر